حبیب صاحب فوجداری مقدمات کا برڈن تو واقعی ہے، لیکن جس طرح سے ہم پروفائل دیکھ رہے ہیں ججز کا اور جس طرح کی سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں، اس سے معاملات تو کچھ اور ہی لگ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر یہ چاروں کے چاروں جج آ جاتے ہیں، فرض کیا بہتر ہوا کہ جسٹس مشیر عالم صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا، جواب تو بھی مقبول باقر صاحب نے اور جسٹس مقبول باقر ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ نہ آئیں، کیونکہ آئندہ آگے چل کے عدالت کے اندر وہ مقدمات آنے ہیں جو اب الیکشن سے متعلق ہیں، اور اس میں جسٹس مقبول باقر صاحب جو ریٹائر ہو چکے ہیں وہ ایک فریق کے طور پہ سامنے ہوں گے، تو وہ کس طرح عدالت میں بیٹھ کے ان مقدمات پہ کیا اثر انداز ہونے کی نہ ہو، لیکن بدگمانی تو پیدا ہوگی نا۔ اور اسی طرح سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں، ان کے جب جن دنوں عمر عطا بندیال صاحب ورسس قاضی فائز عیسیٰ ایک پورے کی پوری عدالت دو حصوں میں تقسیم تھی، تو سردار طارق مسعود صاحب جو تھے وہ ایک ہی طرف تھے، تو لہٰذا جب عدالت میں یہ مجھے جو چاروں نام آئے ہیں، مطلب یہ چاروں، اور اس سے پھر پہلے یہ مظہر عالم میاں خیل صاحب، ادھر آرٹیکل 6 کی بات ہوتی ہے اور ادھر ان جج صاحب کا نام آ جاتا ہے جنہوں نے آرٹیکل 6 کا ذکر کیا ہوتا ہے اپنے فیصلے میں، نوٹ لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ذرا تصور کریں نا کہ پاکستان کی عدالت کے لیے کیا نام آپ کو سلیکٹ کرنے چاہیے۔ اول تو یہ ایڈ ہاک ججز کی بدعت ہونی نہیں چاہیے، 2015 تک تو نہیں، 2015 کے بعد تو یہ ابھی معاملہ افتخار جسٹس افتخار چودھری صاحب نے بھی خلیل رمدے صاحب کو ایک ایڈ ہاک جج بنا لیا تھا، حالانکہ ان کے سینئر جج تھے، اور اس کے بعد ایڈ ہاک جج کی حیثیت پھر جونیئر جج کی، تو پھر وہ بالکل ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھنا شروع ہو گئے، اور پھر انہوں نے مقدمات کرنا شروع کیے، اور رمدے صاحب کی عزت میں ایڈ ہاک ججی لے کے کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ اور یہ جو جج صاحبان ہیں، ایسے ماحول میں جب تناؤ ہے، جب سیاسی مقدمات ہیں، پھر جب عدلیہ پر پہلے اتنی باتیں کی جا رہی ہیں، نہیں پھر ان کی آراء جو پہلے سے جانی بوجھی ہیں، تو ان ججز کو اول تو ان کا نام لے کے، میرا خیال ہے کہ یہ شاید کو مناسب طریقہ نہیں تھا، پہلے ساری عدالت بیٹھ جاتی، اور اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کو جج اگر ایڈ ہاک لانے کی ضرورت ہی تھی تو پھر ایسے لوگوں کو لے آیا جاتا جو متفقہ طور پہ سلیکٹ ہو جاتے، یا پھر اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ہائی کورٹ کے کسی جج کو عبوری مدت کے لیے ایڈ ہاک جج بنا لیتے۔